تاریخ اسلام پارٹ 2 مسلمانوں کا شاندار کارنامہ۔ اقوام عالم میں صرف مسلمان ہی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ شاندار تاریخ رکھتی ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے بزرگوں کے کارناموں کی نسبت ایسا یقینی علم حاصل کر سکتی ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ مسلمانوں کو ہیومر کے ایلڈوارڈ سے روشناس کرانے کی مطلق ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کو مہابھارت و رامائن کی بھی کوئی احتیاج نہیں، کیونکہ ان کی یقینی اور حقیقی تاریخ میں ہر قسم کے نمونے اور کارنامے ایلڈوارڈ سے اور مہابھارت و رامائن کے واقعات سے زیادہ شاندار اور محی العقول موجود ہیں، لیکن ان مذکورہ افسانوں اور داستانوں کی غلط بیانی و بے اعتباری ان کے پاس تک نہیں پھٹک سکتی۔ مسلمانوں کو فردوسی شاہ نامے اور اسپارٹا والوں کے فسانوں کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی تاریخ کا ہر ورق بہت سے رستم اور بہت سے اسپارٹا پیش کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کو نوشیروان، عادل اور حاتم طائی کے کہانیوں کے سننے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی سچی اور حقیقی تاریخ میں لاتعداد حاتم طائی و نوشیروان جلوہ افروز ہیں۔ مسلمانوں کو ارسطو، بیکن اور بطلمیوس و نیوٹن کی بھی کوئی احتیاج نہیں، کیونکہ ان کے اسلاف بھی مجلس میں ایسے ایسے فلسفی و حیات دان موجود ہیں جن کی کفش برداری پر مذکورہ مشاہیر کو فخر کا موقع مل سکتا ہے۔ کس قدر افسوس اور کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج جب کہ مسابقت اقوام کا ہنگامہ تمام دنیا میں برپا ہے، مسلمان جو سب سے زیادہ شاندار تاریخ رکھتے ہیں وہی سب سے زیادہ اپنی تاریخ سے بے پرواہ اور غافل نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے جس طبقہ کو جس قدر بیدار اور ہوشیار کہا جا سکتا ہے، اس کی بھی یہ حالت ہے کہ اپنے لیکچروں، تقریروں، مضامونوں، رسالوں، اخباروں اور کتابوں میں جہاں کہیں اخلاق فاضلہ کے متعلق کسی نظیر و تمثیل کی ضرورت پیش آتی ہے تو یورپ اور عیسائیوں میں سے کسی مشہور شخص کا نام فوراً اور بلا تکلف زبان اور نوک قلم پر جاری ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ مستحق سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں میں سے کسی ایک شخص کا نام بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقہ اور علوم جدید سے واقف مسلمانوں کی تقریروں اور تحریروں میں نپولین، ہنیبال، شیکسپیئر، بیکن، نیوٹن وغیرہ وغیرہ مشاہیر یورپ کے نام جس قدر کثرت سے پائے جاتے ہیں، ایسی کثرت سے خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، حسان بن ثابت، فردوسی، طوسی، ابن رشد، ابو علی سینا وغیرہ کے نام تلاش نہیں کیے جا سکتے۔ اس کا سبب بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف، غافل ہیں۔ مسلمانوں کی ناواقفیت اور غفلت کا سبب یہ ہے کہ اول تو علم کا شوق دوسری ہمسر قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کم ہے، دوسرے علم حاصل کرنے کے مواقع اور فرصتیں میسر نہیں، تیسرے سرکاری مدارس اور کالجوں نے اسلامی درس گاہوں کو اس ملک ہندوستان میں قریباً ناپید کر دیا، چوتھے مسلمانوں میں جس طبقہ کو تعلیم یافتہ طبقہ کہا جاتا ہے اور جو ہندوستانی مسلمانوں میں پیش رو سمجھا جاتا ہے، وہ سب کا سب سرکاری درس گاہوں اور کالجوں میں ہو کر نکلا ہوا ہوتا ہے، جہاں اسلامی تاریخ نصاب تعلیم کا کوئی جزو نہیں، اور اگر ہے تو وہ کوئی چیز اور ہی ہوتی ہے جس کو اسلامی تاریخ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کالجوں کے ڈپلومے حاصل کرنے کے بعد نہ تعلیم کے قابل عمر باقی رہتی ہے، نہ اسلامی علوم حاصل کرنے کی مہلت و فرصت میسر ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ مسلمانوں کو اسی اسلامی تاریخ پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جو مسلمانوں کے رقیبوں اور مخالفوں کی مرتب کی ہوئی مسخ شدہ تاریخ انگریزی تصانیف میں موجود ہے۔ اسلام سے پیشتر دنیا کی کسی ملک اور کسی قوم کو یہ توفیق میسر نہیں ہوئی کہ وہ فن تاریخ نویسی کی طرف متوجہ ہوتی یا اپنے بزرگوں کی صحیح تاریخ اپنے مدون کرتی۔ اس حقیقت سے واقف ہونے کے لیے
اسلام میں پیشتر دنیا میں فن تاریخ نویسی کی کس قدر اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی ہو چکی تھی۔ بائبل کے صحیفوں، مہابھارت اور رامائن کے افسانوں کا مطالعہ کرنا کافی ہے۔ مسلمانوں نے حدیث نبوی کی حفاظت و روادیت میں جس احتیاط اور عزم ہمت سے کام لیا، اس کی نظیر اس ربا مسکوں میں رہنے والی انسانی نسل ہرگز پیش نہیں کر سکتی۔ اصول حدیث، اسماء الرجال وغیرہ مستقل علوم محض حدیث نبوی کی خدمت و حفاظت کے لیے مسلمانوں نے ایجاد کیے۔ روایات کی چھان بین اور تحقیق و تدقین کے لیے جو محکم اصول مسلمانوں نے ایجاد کیے، ان کی نظیر دنیا میں اپنی اس طویل عمر میں کبھی نہیں دیکھی۔ مسلمانوں کا پہلا کارنامہ جو فن تاریخ سے تعلق رکھتا ہے، علم حدیث کی تدوین و ترتیب ہے۔ اسی سلسلہ اور اسی طرز و انداز میں انہوں نے اپنے خلفاء، امراء، سلاطین، حکماء وغیرہ کے حالات قلم بند کیے۔ اسی تمام ذخیرہ کو اسلامی تاریخ سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں کی تاریخ نفیس دنیا کے لیے ایک نئی چیز اور بالکل غیر مترقبہ مگر بہت ضروری سامان تھی۔ دوسری قومیں جب اپنی بائبل، مہابھارت وغیرہ کتابوں کو مایہ ناز تاریخی سرمایہ سمجھتی ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ مسلمان تاریخ خطیب کو بھی اپنی مسند تاریخی کتابوں کی الماریوں سے نکال کر جدا دیتے ہیں۔ یورپی مورخین فن تاریخ کی بڑی بڑی مشغافیوں سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مسلمان ان سے معروب ان کے کمال فن کی داد دینے میں پورے خلوص سے کام لے رہے ہیں، لیکن ان کے یہ بھی معلوم نہیں کہ شمالی افریقہ کے رہنے والے ایک اندلسی عرب خاندان کے مسلمان مورخ ابن خلدون کے مقدمہ تاریخ کی خوشہ چینی نے تمام یورپ اور ساری دنیا کو فن تاریخ کے متعلق وہ باتیں سکھا دیں اور سمجھا دیں کہ مورخین یورپ کی تمام مورخہ صحیح کوششوں کے مجموعہ کو مقدمہ ابن خلدون کے مجاور کی خدمت میں جارب بنا کر مدمن پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی مجلس میں ابن خلدون کے بے نظیر مقدمہ کو چھوڑ کر اصل تاریخ ابن خلدون کی کوئی غیر معمولی وقت اور نمایاں عظمت مسلم نہیں۔ ابن ہشام، ابن الاسیر، طبری، مسعودی وغیرہ سے لے کر احمد بن ابن خاوند شاہ اور ضیاء برنی تک، بلکہ محمد بن قاسم فرشتہ اور مولائے بد ایوانی تک ہزارہا مسلمان مورخین کی مساعی جمیلہ اور کارہائے نمایاں جن ضخیم کی جلدوں میں آج تک محفوظ ہے، ان میں سے ہر ایک کتاب مسلمانوں کی مبہوت کن شوکت رفتہ اور مرعوب ساز عظمت گزشتہ کا ایک مرکہ ہے، اور ان میں سے ہر اسلامی تاریخ اس قابل ہے کہ مسلمان اس کے مطالعے سے بصیرت اندوز اور عبرت آموز ہوں۔ لیکن کتنے افسوس کے مقام ہے کہ اب فیصدی ایک مسلمان بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اپنی اسلامی تاریخ سے واقف ہونے کے لیے ان مسلمان مورخین کی لکھی ہوئی تاریخوں کو مطالعہ کرنے کے قابلیت رکھتا ہوں۔ حالانکہ مل، کارلائل، ایلیٹ گبن وغیرہ کی لکھی ہوئی تاریخیں پڑھنے اور سمجھنے کی قابلیت بہت سے مسلمانوں میں موجود ہے۔ اندری حالات جب کہ تمام اسلامی تاریخیں عربی و فارسی میں لکھی گئی ہیں اور ہندوستان میں فیصدی ایک مسلمان بھی عربی یا فارسی سے ایسا واقف نہیں کہ ان تاریخوں کا مطالعہ کر سکے۔ مسلمانوں کو تاریخی اسلام کی طرف توجہ دلانے سے پہلے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اردو زبان میں اسلامی تاریخ لکھی جائے۔ اب کہ میں اپنی ناچیز قابلیت اور معمولی استطاعت کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کر کے پیش کر رہا ہوں، دوسرے وسیع النظر اصحاب کے لیے یقیناً موقع حاصل ہے کہ وہ اسی طرز پر اس سے بہتر تاریخیں اردو زبان میں لکھیں، اور میرا خیال ہے کہ جس قدر زیادہ ایسی تاریخیں اردو زبان میں لکھی جائیں گی، اسی قدر زیادہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ کی طرف توجہ ہوگی۔ تاریخ اسلام کی کیفیت اور حقیقت۔ تاریخ اسلام در حقیقت ایک مستقل علم یا فن ہے جو اپنے پہلو میں ہزارہا بعض ضخیم کتابیں بالغ نظر اور عالی مقام مصنفین کی لکھی ہوئی رکھتا ہے۔ عام طور پر مسلمان مورخین نے اپنے عہد سلاطین یا کسی ایک ملک یا کسی ایک قوم یا کسی ایک سلطنت یا کسی ایک سلطان یا کسی ایک عظیم الشان واقعہ کی تاریخیں جدا جدا لکھی ہیں۔ بعض مورخین نے صرف علماء اسلام، بعض نے صرف حکماء اسلام، اسلام کی صفحہ عمریاں ترتیب دی ہیں۔ غرض اس قسم کی مستند کتاب میں ہزارہا سے ہرگز کم نہیں۔ اس عظیم الشان ذخیرہ اور مجموعہ کا نام تاریخ اسلام، اور جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے اس ذخیرہ کتب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اسلامی سلطنتوں اور اسلامی ملکوں کی تعداد بھی اس قدر زیادہ ہے کہ اگر ایک اسلامی ملک ایک تاریخی انتخاب کی جائے تو یہ منتخب مجموعہ بھی 2-4 الماریوں میں نہیں بلکہ کتب خانہ کے کئی کمروں میں سما سکتا ہے۔ اردو زبان میں ایک متوسط درجہ کی تاریخ مرتب کرنا در حقیقت تاریخ اسلام
قدر خلاصہ کرنا ہے۔ کسی بہت بڑے منظر کا فوٹو ایک کارڈ پر لے لینا یا کسی عظیم الشان عمارت کی عکسی تصویر کو دانہ تسبیح کے سوراخ میں رکھ دینا بہت ہی آسان کام ہے، لیکن تاریخ اسلام کو کسی ایک کتاب میں کسی ضخامت سر 2000 صفحات سے قریب ہو مختصر کر دینا بہت دشوار ہے۔ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں، اس کا فیصلہ قارئین کرام ہی کر سکیں گے کہ میری یہ کتاب تاریخ اسلام کے متعلق کیا حیثیت رکھتی ہے اور مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ جہاں تک واقعات کا تعلق ہے، میں نے اس واقعہ اور اس زمانہ کی مستند سے مستند تاریخ کو تلاش کیا اور کئی مورخین کی کتاب تاریخوں کو لے کر ان کو پڑھ کر خود اس واقعے کی نسبت ایک صحیح اور پختہ رائے قائم کی۔ اس کے بعد پھر اپنے الفاظ میں ان کو حتی الامکان مختصر طور پر لکھا۔ جہاں کئی مورخین کے اختلاف نے ایسی صورت اختیار کی کہ فیصلہ کرنا اور کسی ایک نتیجہ کو مرجع قرار دینا دشوار معلوم ہوا، وہاں ہر مورخ کے الفاظ کو ماہوالہ ترجمہ کر دیا۔ جہاں کئی استقرار نتائج اور اظہار رائے کی ضرورت محسوس ہوئی، وہاں بلا تکلف میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہندوستانی مسلمان ہی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے، بنا بری میں نے ان اسلامی ممالک اور ان حکمران مسلمان خاندانوں کے متعلق کسی قدر زیادہ توجہ اور تفصیل سے کام لیا، جن کو ہندوستانی مسلمانوں سے زیادہ تعلق رہا ہے یا جن کو ہندوستانی زیادہ جانتے ہیں، ان سے واقف کرانے اور اسلامی تاریخ کا مکمل نقشہ پیش کرنے میں کوئی کوتاہی عمل میں نہیں آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ماں بعد زمانہ کے اس قسم کے مشاہیر کی نسبت جن کو کسی نہ کسی اسلامی فرقہ یا گروہ سے کوئی خصوصی تعلق ہے، حالات لکھنے میں میں نے کوشش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ایسی تفصیلات سے پرہیز کروں جو مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی پیدا کرے یا جمعیت اسلام کو نقصان پہنچانے میں کم موجب ہو سکے، لیکن اس احتیاط کو میں نے اس قدر زیادہ اہمیت ہرگز نہیں دی کہ میری کتاب کی تاریخی حیثیت اور میرا مورخانہ شان کو کوئی صدمہ پہنچ سکے۔ میں نے اس کتاب کو ایک اسلامی خدمت اور عبادت سمجھ کر لکھا ہے اور اس لیے خدا تعالیٰ سے اجر و ثواب کا متوقع ہوں۔ میں اپنی کم بضاعتی و بائیکی اقرار کرتا ہوں کہ قدم بند پر میرا ٹھوکر کھانا ممکن اور غلطی سے پاک و مبرا رہنا عجائبات میں شمار ہو سکتا ہے۔ جو صاحب بغرض اصلاح نکتہ چینی کریں میں ان کو محسن سمجھوں گا، جو صاحب حسد و عداوت کی بنا پر میری عیب شماری میں مصروف ہوں گے ان کو